اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد۔ وصیت نامہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام میں آپ سبھی کا خیر مقدم استقبال ہے۔ یہ وصیت نامہ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 31 پر تحریر ہے، درج کیا گیا ہے، جو بہت ہی عظمتوں کا حامل ہے اور ہر باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وصیت نامے کو پڑھے، مطالعہ کرے اور اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور بہت اہمیتوں کا حامل۔ چونکہ وصیت و نصیحت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، اور رہنمائی ہر انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام و منزلت اور عظمت کو پہچان لیا تو کہنے لگے، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف مکر و فریب کریں گے۔ تو اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے لیے وصیت و نصیحت ضروری سمجھی، یعنی رہنمائی ضروری سمجھی۔ وصیت اسی لیے ہوتی ہے کہ تاکہ انسان آنے والے زمانے اور حالات سے مقابلے کے لیے یا ان کو بہتر طریقے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب صفین سے پلٹ رہے تھے اور مقام حاضرین پر آپ نے منزل کی، یعنی ٹھہرے، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ایک وصیت تحریر فرمائی، جبکہ امام نے اپنے بیٹے امام حسن کا نام تحریر کیا ہے، جبکہ یہ وصیت تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام اولاد آدم کے لیے، چونکہ امام تمام انسانیت کے والد ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یا علی انا و انتا ابوا من ہذہ الامہ، یا علی میں اور آپ اس امت کے دو باپ ہیں۔ لہذا امام نے اپنا ضروری فریضہ سمجھتے ہوئے تمام عالم انسانیت کے لیے یہ وصیت نامہ تحریر کیا، اور سب سے پہلے تو اس میں 7 جملے والد کے لیے استعمال کیے کہ والد کون ہوتا ہے اور کن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ لہذا مختصر انداز میں ہم آپ کی خدمت میں جو امام نے 7 جملے والد کے لیے تحریر کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، من والد فان، یہ وصیت نامہ ایک ایسے والد کی طرف سے ہے جو ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، اور اس اعتبار سے امام علیہ السلام نے اس میں یہ اشارہ دینا ضروری سمجھا ہے کہ زندگی چاہے جن حالات میں گزر رہی ہو، نعم و نعمت، عیش و عشرت اور بے پناہ دنیا کے مال و اسباب کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی اس زندگی کو ایک دن ختم ہونا ہے، چاہے زندگی کتنی ہی تنگ دستی میں کیوں نہ گزر رہا ہو، جینے کے لیے نہ گھر اسباب ہو، کچھ بھی نہیں ہو، اس کے بعد بھی یہ زندگی ختم ہونی ہے۔ لہذا یہ طے ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو ایک روز ختم ہونا ہے۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو اس ختم ہونے والی زندگی سے باقی رہنے والی آخرت کا انتظام کر لے، توشہ کر لے، زیادہ راہ فراہم کر لے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس زندگی سے اس زندگی کو سنوار لیا جائے، جیسا کہ خطبہ نمبر 155 میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی طرف اور مزید اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، دار فانی سے عالم باقی کے لیے سامان راہ سامان سفر تیار کر لو، تمہیں زاد راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے اور کوچ یعنی چل چلاؤ کا حکم بھی مل چکا ہے۔ دیکھو چل چلاؤ کے لیے جلدی مچائی جا رہی ہے، تم ٹھہرے ہوئے سواروں کی مانند ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ روانگی کا حکم کب آ جائے، اس لیے اپنی اس فنا ہونے والی زندگی سے اس باقی رہنے والی زندگی کا سامان کر لو۔ دوسرے جملے میں امام ارشاد فرماتے ہیں، المقر للضمان، یہ وصیت نامہ اس باپ کی طرف سے ہے جو زمانے کے اتار چڑھاؤ کا اقرار کرنے والا ہے، یعنی گویا امام اس میں اپنی زندگی کے تجربات تحریر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ زمانہ کبھی ایک سا رہتا ہی نہیں،
کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں تو کبھی برے حالات ہوتے ہیں، کبھی خوشیوں سے انسان کی پوری زندگی گھر جاتی ہے، اور کبھی انسان جو ہے غموں میں ایسا گھر جاتا ہے کہ جو کل اپنائیت کا دم بھر رہے تھے وہ بھی اب جو ہے رخصت ہو جاتے ہیں اور منہ موڑنے لگتے ہیں۔ لہذا امام اس بات میں اشارہ کر رہے ہیں کہ زمانے کے حالات جیسے بھی ہوں یا تمہارے حالات جیسے بھی ہوں، اچھے حالات ہوں تو بھی اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور برے حالات ہو تب بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی کو مکمل طور پر استعمال کرو، زندگی کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب حالات سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو حالات بہت جلدی اپنا رخ بدل لیتے ہیں، اور جب حالات رخ بدل لیتے ہیں تو انسان اپنی زندگی سے بے پناہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تیسرے جملے میں امام ارشاد فرماتے ہیں المدبر العمر، یہ وصیت نامہ اس باپ کی طرف سے ہے جس کی زندگی، جس کی عمر پیٹ پھرائے ہوئے ہے، یعنی زندگی روز بروز گزرتی جا رہی ہے۔ اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جب یہ زندگی ختم ہوگی اور تم اس دنیا سے چل بسو گے تو تمہارے نشانات بھی باقی نہیں رہ جائیں گے، یعنی مٹ جاؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے کہ جیسے ایک دن اس دنیا میں تم آئے ہی نہیں تھے۔ جیسے خطبہ نمبر 55 میں اس بات کی بھی طرف اشارہ کرتے ہیں لِكُلِّ مُقْبِلٍ إِدْبَارٌ وَمَا أَدْبَرَ كَأَن لَّمْ يَكُن، ہر آنے والے کو پلٹ کے جانا ہے، اور جو پلٹ کے چلا جاتا ہے ایسا ہے کہ جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد امام چوتھے جملے میں باپ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں المستسلم للدہر، یہ وصیت نامہ اس باپ کی طرف سے ہے جو سختیوں سے لاچار ہے، جو سختیوں سے پریشان ہے، یعنی زمانے کی سختیوں سے پریشان ہے، لاچار ہے۔ اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا تب ہمیں بھیجنے کے سلسلے میں نہیں پوچھا گیا کہ آپ کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، اور جب ہم اس دنیا سے ہمارے جانے کا وقت آ جائے گا تو ہمیں لے جانے میں ہماری مرضی نہیں پوچھی جائے گی۔ لہذا انسان کتنا لاچار ہے، نہ آتے وقت اسے کوئی خبر تھی اور نہ جانے کی اسے کوئی خبر ہے۔ لہذا جب نہ آئے ہو اپنی مرضی سے اس دنیا میں اور نہ ہی جاؤ گے اپنی مرضی سے اس دنیا سے، تو کیا بہترین یہ بات نہیں ہے کہ جس کی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہو اسی کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو گزارو۔ پھر اس کے بعد امام پانچویں جملے میں ارشاد فرماتے ہیں الزام للدنیا، یہ وصیت نامہ اس باپ کی طرف سے ہے جو دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دیکھو دنیا میں دنیا کی چمک دمک سے فریب نہ کھا جانا، دھوکہ نہ کھا جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چمک دمک سے فریب کھا جاؤ اور آخرت کے بدلے اپنی دنیا سنوارنے میں لگ جاؤ، بلکہ تمہاری عقل مندی اس بات میں ہے کہ دنیا کے ذریعے آخرت کو سنوار لے جاؤ، اور یہ دنیا جسے ایک دن یہیں چھوڑ کے جانا ہے، اور ہم نے اس بات کو بھی دیکھا ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں میں دے کے چلے جانا ہے۔ لہذا یہ وصیت نامہ اس باپ کی طرف سے ہے جو اس دنیا کی برائی کو محسوس کر چکا ہے۔ اس دنیا کو اچھائیوں کے لیے استعمال کرو، دوسروں کی زندگی بہترین بنانے کے لیے استعمال کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا کے ذریعے آخرت کو سنوار لے جاؤ۔ امام پانچویں جملے میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد چھٹے جملے میں امام اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں وصیت نامے میں الساکن مساکن الموتا، یہ وصیت نامہ اس باپ کی طرف سے ہے جو مرنے والوں کے گھروں میں رہتا ہے، مقیم ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں بھی آج تم رہ رہے ہو اس جگہ کل کوئی دوسرا رہتا تھا، اور جو دوسرا رہتا تھا وہ آج موت کی آغوش میں پہنچ چکا ہے۔ لہذا تم بھی ایک دن موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے، جیسے تم سے پہلا والا اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تم بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ لہذا بہتر ہے کہ تم اپنی کو قبر کو یاد رکھو اور اپنی زندگی میں دنیا کے بدلے آخرت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ ساتواں جملہ ارشاد فرماتے ہیں الزائن عنہا غدن، اور یہ وصیت نامہ ہے اس باپ کی طرف سے جو کل اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، جانے والا ہے، یعنی سامان سفر باندھنے والا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس دنیا سے اپنی تیاری میں لگ جاؤ اور کل موت کی تیاری بہت جلدی کر لو،
یہ 7 جملے امام نے اس وصیت نامے میں باپ کے لیے تحریر فرمائے ہیں، جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور ہر باپ کو ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ہر بیٹے کو اپنے باپ کے ان حالات سے واقف ہونا چاہیے کہ کل جب یہ دنیا یعنی موت جب باپ سے مقابلہ کرے گی اور باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو یقینی صورت میں ہمیں ہی اس گھر کا اور اس دنیا کا اور اپنے اہل و عیال یا خاندان کا ذمہ دار بننا ہے۔ لہذا ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہر بیٹے کو اپنے باپ کے بعد تیار رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر اس وصیت نامے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد وہ باتیں بیان کریں گے جو امام نے ایک بیٹے کے لیے باتیں بیان کی ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔